بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال وفات پائی اس سال ٹڈیاں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹڈیوں کے گم ہونے کی وجہ سے سخت غمگین اور متفکر ہوئے کہ کہیں ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک سوار یمن کی طرف، ایک سوار عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے دریافت کریں کہ آیا کسی شخص نے کہیں ٹڈیاں دیکھی ہیں۔ چنانچہ جس سوار کو یمن بھیجا گیا تھا وہ ایک مٹھی ٹڈیاں لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے وہ ٹڈیاں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹڈیاں دیکھیں تو خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، پھر فرمایا میں ٹڈیوں کے مکمل خاتمے سے اس لیے متفکر اور پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خداوند بزرگ و برتر نے حیوانات کی 1000 قسمیں پیدا کی ہیں، ان میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 جنگل میں ہیں، اور جب قیامت آنے کو ہوگی ان میں سے سب سے پہلے ٹڈیاں ہلاک ہوں گی، پھر جب ٹڈیاں ہلاک ہوں گی تو حیوانات کی دوسری قسمیں بھی اسی طرح پے در پے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جس طرح موتیوں کی لڑی ٹوٹنے پر موتی پے در پے گرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور آپ لوگ مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے کہ ہم لوگ کسی کا کوئی بھائی بیمار ہے یا کسی کی کوئی والدہ بیمار ہے یا پھر کسی کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار یا وہ خود بیمار ہیں تو آپ لوگ خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، صحت مند لمبی زندگی عطا کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رزق عطا فرمائے، اور اگر آپ لوگ نوکری کے حوالے سے مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نوکریوں سے نوازے، اور شادی کے حوالے سے جو لوگ لڑکیاں اور لڑکے پریشان ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مناسب رشتے اور اچھے رشتے عطا کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا ٹھیک سے رپلائی نہیں کر پا رہی ہوں، کہ کچھ بیڈ ریسٹ پر ہوں، اس وجہ سے میں ٹھیک سے آپ لوگوں کو رپلائی نہیں کر پا رہی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ٹھیک ہوں گی تو میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر ان کا رپلائی جو ہے پراپرلی کرنا شروع کر دوں گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میرا چینل اگر آپ لوگ جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، شکریہ۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں نے جو آپ لوگوں کے لیے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس میں آپ لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیے، اور بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے 1400 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتایا تھا کہ 1400 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی کو بھی اپنا متی اور فرما بردار یا اپنے تابعہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے کمنٹس کر کے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ ہم لوگ ہمارے محبوب جو ہے ہمارے سے دور ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے گھور نہیں سکتے، تو کیا ہم اس کی تصویر پر یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کی تصویر کو گھور کے تو اس کو اپنا متی بنا سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو میں اسی بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ کمنٹس پر بہت سارے لوگوں کو میں نے کمنٹس پر رپلائی کیا ہے، لیکن کچھ کے رہ بھی گئے ہوں گے،
تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اس لیے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ جو عمل 1400 بار والا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ عشاء کی نماز کے بعد کا عمل تھا. اور ایک تو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے یہ پوچھا تھا کہ ہم تصویر پر عمل کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ ہم اس کو کسی اور ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ بہت سارے دوسرے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے فجر کے بعد یا ہم کسی اور نماز کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوبارہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ 1400 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عمل ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوگا، اس کے علاوہ آپ اس کو کسی اور ٹائم پر نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، وہ تصویر پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آنکھوں کی کشش کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنکھوں میں ایسی کشش، ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس کو بھی دیکھیں گے اس کو گھور کے دیکھیں گے تو وہ آپ کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا. اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو باقاعدگی سے اور بہت زیادہ ڈپتھ میں، یعنی کہ اس کے اوپر فل توجہ دے کر تو پھر وہ عمل کریں تب. اور 40 دن کا وہ عمل ہے. اور مجھ سے بہت ساری لڑکیوں نے، خواتین نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم 40 دن ہمارے پورے نہیں ہو سکتے تو ہم کیا کریں. تو لڑکیوں کے لیے خاص اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ نماز جن دنوں میں نہیں پڑھنی ہوتی تو ان دنوں میں وہ عمل نہ کریں اور بعد میں وہ دن پورے کر لیں. تو میں نے اس لیے میں نے یہ ویڈیو آج پھر دوبارہ میں اس ٹاپک پر بنا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو سارا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. بس آپ میری ویڈیو جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ 1400 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل عشاء کی نماز کے علاوہ کسی اور ٹائم پر آپ نے نہیں کرنا. سیکنڈلی، لیڈیز اپنے مخصوص ایام میں اس کو چھوڑ کر بعد میں دن پورے کر لیں. 40 دن پورے کرنے ہیں اور وہ ان دنوں میں چھوڑ دیں جو ان کے مخصوص دن ہوتے ہیں. اور تیسری بات کہ یہ عمل تصویر پر یا پھر تصور میں محبوب کو لا کر نہیں ہوگا. یہ عمل سامنے اس کا ہونا ضروری ہے جس کو آپ نے مطیع اور فرما بردار بنانا ہے، اس کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. اب یہ ایک عمل ہو گیا. اب میں آپ کو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوسرا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ جن لوگوں کے محبوب دور ہیں وہ کیا کریں. وہ یہ کریں گے کہ وہ کسی بھی ٹائم پر وضو کر کے اور ایک جگہ جانماز پر بیٹھ جائیں، یا کسی بھی نماز کے بعد اگر وہ عمل کرنا چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ تصور میں لا کر آپ اپنے محبوب کو اپنے تابع اور اپنے مطیع کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے محبوب کا تصور کر کے آپ نے پوری طرح سے، جب آپ کا ذہن جو ہے آپ اپنی آئیز بند کریں، لیکن تصویر کے اوپر یہ عمل نہیں ہوگا، تصور میں لانا ضروری ہے. تصور میں یعنی خیال میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے موجود ہے. آنکھیں بند کر لیں اور اپنے محبوب کو محسوس کریں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر آپ 786 مرتبہ بسم اللہ جب پڑھ چکے ہوں تو اس کے اوپر آپ نے تصور میں پھونک مار دیں. اس طرح سے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں. جن کا محبوب دور ہے، وہ اس کے سامنے نہیں ہے، وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو کو تصور میں لا کر اس پر دم کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر محبوب پاس ہے اور اس کو آپ پانی وغیرہ پلا سکتے ہیں تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے آپ اس کو پلاتے رہیں، اکثر پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا بہت زیادہ دیوانہ ہو جائے گا، آپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ کے لیے وہ تڑپے گا. جیسا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ ہمارے لیے تڑپے. اگر آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس کو روزانہ پلا سکتے ہیں تو روزانہ پلائیں، یا جب آپ کو موقع ملے آپ اس کو پلا سکتے ہیں. تو وہ اس سے آپ کا بہت زیادہ دیوانہ ہو جائے گا. اور یہ عمل جو ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے. جن کو میں نے بتایا تھا انہوں نے یہ عمل کیا تھا، تو اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے. اور باقی آپ تصور میں لا کر بھی دم کر سکتے ہیں. اور تیسرا میں ایک اور عمل آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد 1400 والا جو عمل ہے، 1400 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کسی اور ٹائم پر کر سکتے ہیں. تو وہ فجر کی نماز کے بعد 2500 مرتبہ، یعنی کہ
2500 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। आंखों में कशिश के लिए, अपनी आंखों में तासीर के लिए वो फजर की नमाज के बाद 2500 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और वो अमल भी 40 दिन का होगा। तो वो 40 दिन वो अमल फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं। जो इशा की नमाज के बाद नहीं कर सकते वो फजर की नमाज के बाद 2500 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आंखों में कशिश पैदा करने के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये आज मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वीडियोस थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और मुझे लैला को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया, और मुझे अब इजाज़त दीजिए। मेरी इंशाअल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी ईमानिल्लाह।